کو تقسیم کرنا ان کا مقصد ہے، اور انہوں نے کر کے اس پر حکومت کی ہے، تقسیم کر کے اس قوم کو، اور آج بھی وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آج جو حالت مسلمانوں کی ہے تفرقہ بازی کے لحاظ سے، وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اپنی انتہا کو وہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تفریق ملل، ملتوں کو بانٹ دینا، تفریق کر دینا، تفریق ملل حکمت فرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود ہے فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم، یہ قوموں کو اکٹھا کرنا ہے یا اولاد آدم کو؟ قومیں کوئی شے نہیں ہے۔ اسلام نے سب قوموں کو ایک نظریہ، ایک عقیدہ اس پر جمع کر دیا۔ سب کے سب اللہ کے بندے، سب کے سب اللہ کے رسول کے ماننے والے، اور سب کے سب کا رخ اس مرکز کی طرف۔ اسلام کا یہ پیغام ہے، مکے کا یہ پیغام ہے کہ یہ قومیں مختلف نہیں ہیں، یہ سب اولاد آدم ہے، اور ان قوموں کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت کسی پر حاصل نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے جب یہ مرکز بنایا تھا، اس وقت اس بات کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس وقت کبھی غور کرو، سوچو، لوگ فضائل بیان کرتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، فضائل اپنی جگہ، لیکن اصل مقاصد کی پر نگاہ رکھو، وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ بیان فرمایا جب اللہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ یہاں حرم بنے گا اور کئی صدیاں گزر جائیں گی، پھر یہاں آبادی ہوگی، پھر اس آبادی کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کا آخری رسول بن کر آئے گا اور امت مسلمہ تشکیل دے گا۔ اس لیے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 127 تا 129، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کی نیویں بھر رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو، اور دعا یہ کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیا ہمارے رب تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ کبھی غور کرو، سوچو، اس طرح کے جب کام ہوتے ہیں، ایک آدمی نے مسجد تعمیر کر دی، اس کے بعد چلا گیا اس دنیا سے، سینکڑوں برس گزر گئے اس پر، وہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، لیکن جس نے وہ بنیاد رکھی تھی اصل کارنامہ اس کا ہے۔ اس لیے فرمایا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ اب قبولیت کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو یعنی باپ بیٹے کو اپنا مسلم بنا، اپنا فرمانبردار بنا، اپنا فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلم بنا۔ غور کرو کہ اگر اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہوں کہ اے اللہ ہمیں مسلم بنا، میں اور آپ کس گنتی میں ہوں گے؟ پھر ہمیں تو ہر وقت یہ کرتے رہنا چاہیے۔
کہ اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کے رکھ، مسلمان رہ کر جینے کی توفیق عطا فرما، مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت پیدا فرما، ایک مسلمان امت برپا کر جو تیری تابع دار ہو، تیری مسلم ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر خصوصی توجہ فرما، خصوصی عنایت فرما، ہماری طرف رخ کر لے آئے ہمارے رب، ہم تیرے حضور آئے ہیں، ہم نے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہیں، تو ہمارے اوپر خصوصی توجہ رکھ۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، خصوصی توجہ دینے والا، رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں کی، اور پھر یہ دعا کی، آپ دیکھیں کتنی دعائیں ہیں۔ دعائیں کرتے ہوئے فرمایا ربنا وابعث فیہم، پھر اس ہماری اولاد کے اندر، اس مکے کے اندر، اس شہر کے اندر، اس حرم کے اندر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں سے ایک رسول برپا فرما، مبعوث فرما، یاتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تین کام ہے یہ، قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں کے سامنے پڑھنا، لوگوں کو سنانا، قرآن سنانا، اور پھر اس کتاب کی تعلیم دینا لوگوں کو، اور تعلیم لینا۔ معلم کے سامنے اگر متعلم نہ ہو تو تعلیم کس کو دے گا؟ استاد کے سامنے شاگرد ہوگا تو تعلیم دے گا۔ ہمیں وہ تعلیم دے، معلم بن کر آئے اللہ کے رسول، معلم بن کے۔ آج کتنے ہی بے وقوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے یا اس کو سیکھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگ بہت ہیں، اور کثرت کے ساتھ ایسے لوگ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ہیں، اسکولوں کے اندر ہیں۔ یہ نئی نسل جو اٹھ رہی ہے تشکیک کا شکار ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ ایم اے کر لیا ہے، میں نے بی اے کر لیا ہے، میں نے لاء کر لیا ہے، اس لیے اب مجھے سب کچھ آ گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا کا کوئی فن کسی استاد کے بغیر نہیں آتا، دنیا کی کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو استاد کے بغیر آ جائے۔ اس لیے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے اور دانائی سکھائے، حکمت کی تعلیم دے، یعنی بات کرنے کا سلیقہ سکھائے، لوگوں کو ڈیل کرنے کا سلیقہ سکھائے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ سکھائے ان کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، یعنی اخلاقیات کی دنیا میں ان کے اخلاق کو سنوارے، ان کی زندگی میں انہیں انسان سے بنائے، اخلاقیات سکھائے ان کو، ان کی زندگی سے جتنی بری عادتیں ہیں وہ نکال دے، تزکیہ نفس کرے۔ یہ چیپٹر بڑا وسیع ہے، تزکیہ نفس کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام کیے، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت
تزکیہ نفس کیا جس جماعت کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چند ہی سالوں میں، یعنی ٹھیک 10 سال کے اندر اندر پورے حجاز پر اس جماعت نے قبضہ کر لیا، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد چند ہی سالوں میں دنیا کے 2 بر اعظموں پر اسلام کا فریرہ لہرا گیا۔ یہ سارا کا سارا فیض تزکیہ نفس کا تھا، تعلیم کتاب کا تھا، تعلیم حکمت کا تھا۔ آج ہم جس کو دقیانوسی خیال سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو رجت کہکری ہے، پیچھے کی طرف مڑ کر جائیں ہم۔ نو، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری ہے قصہ جدید و قدیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان آج سے ہزاروں سال پہلے جو انسان بنایا تھا اس کی بنیادی ضرورتیں بھی یہی تھیں۔ آج کے جو انسان ہے اس کی بنیادی ضرورتیں وہی ہیں۔ یہ اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے سامان تعیش جمع کر لیا ہے یہ بنیادی ضروریات نہیں ہے، یہ اور چیزیں ہیں، یہ خواہشات نفس کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو اے اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے، یعنی تیرے اس منصوبے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور واقعی آپ ہسٹری کو اٹھا کے پڑھیں، قدر کیا وہ زمانہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس صحرا کے اندر یہ گھر بنایا تھا، اور یہ گارے کے ساتھ چند پتھر اکٹھے کر کے 4 دیواریں اس حد تک کھڑی کرتی تھی جہاں تک آدمی کا کھڑے ہو کر ہاتھ پہنچتا ہے، اور اس کی 4 دیواری بنا کے ایک گلا اس میں رکھ دیا تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا اس کے اندر، اور ایک مدت دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر لوگ آتے رہے، بناتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں سال گزرے اس حرم کو بنے ہوئے۔ اس کے حج کے لیے انہوں نے اعلان کیا، اللہ نے دنوں کو پھیرا، اس دن سے لے کے آج کے دن تک اس کا حج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اور جس دن وہ موقوف ہو گیا، یاد رکھنا، پھر وہ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، وہ دنیا کے آخری ایام ہوں گے، وہ دنیا کے لیے قیامت کی گھڑی ہوگی۔ اس حوالے سے راہ نجات جو ہے وہ صرف اور صرف علامہ اقبال مرحوم نے ایک نظم میں لکھا ہے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، ربط و ضبط ملت بیضا میں ہے مشرق کی نجات۔ یہ جو مشرق کا لفظ استعمال کیا نا انہوں نے، یہ اس ہمارے لیے کیا ہے، ہماری دنیا کے لیے۔ مغرب ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، لیکن ہم مشرقی لوگ جو ہیں مسلمان، ان کے لیے وہ کہتے ہیں ربط و ضبط ملت کو جوڑ کر، ملت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے، اس ملت کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا، یہ اس کی نجات کا اصل سبب ہے۔ ربط و ضبط ملت بیضا میں ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصارِ دین میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصارِ دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ثمر۔ یہ ملک، یہ دولت، یہ سب جو کچھ بھی ہے، یہ ساری کی سارا فیض اس حرم پاک کا ہے۔ مسلمانوں، جب تم اس کو چھوڑ دو گے جیسا کہ اب چھوڑ بیٹھے ہو، دنیا میں تمہاری کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ جب تمہاری جمعیت ٹوٹ گئی، دنیا والے تمہیں غلام بنائیں گے، دنیا والے تمہیں پیٹیں گے، دنیا والے تمہیں قتل کریں گے، دنیا والے تمہاری عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ سب کچھ تاریخ بتا رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے رہنماؤں کو، اس کے سیاسی رہنماؤں کو خصوصی طور پر اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔
وہ اس کو دقیانوسی خیال سمجھتے. وہ پچھلے دنوں جس طرح کہنے والے نے کہا کہ کسی مذہب کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یہ ان کی سوچ، نتیجہ اس کا سامنے ہے. اس لیے علامہ نے کہا کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ثمر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. تاب خاک کاشگر، دیکھ کاشگر کے کہیں ہے، کہاں ہے؟ آج چیچینہ کے قبضے میں ہے. کہاں ہے تاشکند بخارا؟ کہاں ہے نیل؟ نیل کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں لوگ، ملحدین کا گروہ ہے جو وہاں حکومت کر رہا ہے. کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ پوری عرب دنیا کا حال دیکھو، پوری عرب دنیا کو دیکھو، ایک ایک ملک کو دیکھو، تمہیں نظر آئے گا کہ کس طرح ملحدین نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پر. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے اور مسلمان باہم گتھم گتھا ہے. اور وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ انہوں نے اپنے اصل حرم کو، اصل مرکز کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر، وہ ترک والے ہوں یا عرب ہوں، جو بھی رنگ و خون کی بنیاد پر اپنی نسلوں کو اٹھائے گا وہ باقی نہیں رہ سکتا، مٹ کر رہے گا. اس کی عظمت باقی نہیں رہ سکتی. وہ ایک نہ ایک دن غلام بنے گا، ایک نہ ایک دن برباد ہو کر رہے گا. اور پھر کہتے ہیں نسل گر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانندے راہ خاک راہ گزر. یاد رکھ اس دن جس دن تو نے اپنی نسل کو مذہب پر فوقیت دی تو دنیا میں نہیں رہے گا، اس طرح راہ گزر کی خاک کی مانند اڑ جائے گا دنیا سے. آج بالکل وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر. جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوتا آرام سے مت بیٹھ، لا کہیں سے ڈھونڈ کے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلام کا اسلاف کا قلب و جگر. یعنی وہ دل لے کر آ، وہ ایمان لے کر آ، وہ جگری تڑپ لے کر آ جس کے ذریعے دنیا میں اسلام غالب آتا ہے. غلبہ اسلام کے لیے کیا کام تم کر رہے ہو؟ کتنا حصہ ہے اس کام میں تمہارا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ نوافل پڑھ دینے سے مذہب کا حق ادا ہو گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ چند رسوم ادا کر دینے سے مذہب کا حق ادا ہو گیا؟ ہرگز نہیں. جب نظام باطل اجتماعی طور پر، نظام اجتماعی پر غالب ہو گیا تو ان انفرادی اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص نے کراچی جانا ہو لیکن وہ لاہور جانے والی ٹرین پر بیٹھ جائے اور پھر وہاں بیٹھ کر تسبیحات کرے، بات دعائیں کرے کہ پروردگار یہ گاڑی کراچی چلی جائے. تم مجھے بتاؤ کہ یہ مسافر لاہور جا کے اترے گا یا کراچی جا کے اترے گا؟ ہم زندگی کی جس گاڑی میں سوار ہیں، تمدن کی حیثیت سے، معاشرت کی حیثیت سے، سیاست کی حیثیت سے، وہ اس گاڑی کا رخ تو لندن کی طرف ہے، اس گاڑی کا رخ تو امریکہ کی طرف ہے، وہ تو مدینے کی طرف نہیں جا رہی. تو ہم کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کے مدینے والے کی بات پوری کر لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ خام خیالی ہے میرے بھائی. مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کتاب الہی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس مرکز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سچ کہا اقبال نے، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.